السلام علیکم۔ جیسے کہ ہم نے پچھلے پروگرامز میں بات کی ہے کہ کس عمر کے بچوں کی کیا نیوٹریشن ہونی چاہیے، تو آج ہم بات کریں گے ان بچوں میں نیوٹریشنل ریلیٹڈ ڈیفیشنسیز اور ڈس آرڈرز کی۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے پکی ایٹنگ کی۔ پکی ایٹنگ سے مراد بچوں کا کھانے میں نخرے کرنا اور چند ایک فوڈ پہ انحصار کرنا ہے۔ یہ عموماً 2 سے 6 سال کے بچوں میں کامن ہوتا ہے اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے ان کی چوائس فار سرٹن ٹیسٹ اینڈ ٹیکسچر، یعنی وہ ایک ہی قسم کے ذائقے اور ٹیکسچر کے فوڈ کھاتے ہیں اور اگر اس کے علاوہ ان کو کچھ ملے تو وہ نہیں کھاتے۔ سیکنڈ پہ آ جاتا ہے نیوفوبیا، یعنی وہ نئے فوڈ ٹرائی کرنے سے ڈرتے ہیں اور وہی جو پہلے سے کھا رہے ہوتے ہیں انہی پہ انحصار کرتے ہیں۔ تیسری چیز آ جاتی ہے کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کی ویننگ لیٹ سٹارٹ کی ہے تو ان میں فوڈ ایکسیپٹنس نہیں ہوتی اور ان کی پریفرنسز چینج ہوتی ہیں۔ اب یہ دیکھنے کے لیے کہ بچہ پکی ایٹر ہے یا نہیں، ہم ان کا ڈائٹری ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں تھرو ڈفرینٹ ویز۔ ان میں سب سے پہلے 24 آور ریکال آ جاتا ہے، یعنی ہم پیشنٹ سے پوچھتے ہیں کہ بچے نے پچھلے 24 گھنٹوں میں کیا کھایا ہے۔ سیکنڈ پر ہے فوڈ فریکوینسی کویسچنیئر، اس میں ڈفرینٹ فوڈز اور فوڈ گروپس مینشن ہوتے ہیں اور ہم پیشنٹ سے پوچھتے ہیں کہ وہ ان کی کنزمپشن کیسی ہے، مطلب وہ دن میں کتنی دفعہ یہ لے رہے ہیں یا ہفتے اور مہینے میں اس چیز کو کتنی دفعہ کنزیوم کر رہے ہیں۔ تھرڈ پہ ہمارے پاس فوڈ ڈائری آ جاتی ہے فار 3 to 7 days، جس میں ہم پوچھتے ہیں کہ بچے نے پچھلے 7 دنوں میں کیا کیا کھایا ہے۔ اس طرح ہمیں ان کی فوڈ پریفرنسز کا پتہ لگ جاتا ہے اور ہم ان کو کیٹیگرائز کر سکتے ہیں کہ وہ پکی ایٹرز ہے یا نہیں۔ اور اگر بچہ پکی ایٹر ہے تو پھر ماں باپ کو چاہیے کہ اس کے فوڈ پہ اور اس کی نیوٹریشن پر بہت کام کریں۔ اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کو فوڈ دے رہے ہیں اور وہ نہیں کھا رہا تو آپ نے ہمت نہیں ہارنی، بلکہ آپ نے اس کو بار بار وہ فوڈ دینا ہے اور آہستہ آہستہ اس میں فوڈ کی ایکسیپٹنس آ جائے گی۔ سیکنڈ پر ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے بچے پہ خود بہت دھیان دینا ہے، اس کے فوڈ پہ اس کو خود اتنا ٹائم دینا ہے کہ آپ اس کا نیوٹریشنل سٹیٹس صحیح کر سکیں۔ اور تھرڈ پہ آپ اپنے بچے کو ریوارڈ بھی دے سکتے ہیں، یعنی یہ کہہ کے کہ اگر وہ یہ سرٹن فوڈ کھائے گا تو آپ اس کو یہ چیز دیں گے۔ یہ بھی ایک پازیٹیو اپروچ ہے کہ آپ اپنے بچے کو وہ چیزیں کھلا سکتے ہیں۔ سیکنڈ چیز جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے فیلئر ٹو تھرائیو، یعنی آپ کے بچے میں پیڈیاٹرک مال نیوٹریشن ہے اور آپ کے بچے کی گروتھ صحیح نہیں ہو رہی۔ اس کی بھی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے کہ آپ کے بچے کی کیلورک نیڈ زیادہ ہے اور آپ اس کو اتنا کھانے کو نہیں دے رہے جتنی اس کی ضرورت ہے، کیونکہ عمر کے ساتھ ساتھ کیلری نیڈز انکریز کرتی جاتی ہیں۔ سیکنڈ پہ یہ کہ آپ اپنے بچے کو کھانا دے رہے ہیں لیکن وہ کیلورک ڈینس ہے اور نیوٹرین ڈینس نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے بھی اس کی گروتھ صحیح سے نہیں ہوگی۔ اور تھرڈ پہ یہ ہے کہ آپ کے بچے میں وہ نیوٹرینٹ صحیح سے اس کی باڈی ایبزارب ہی نہیں کر پا رہی، جس کی وجہ سے اس کی گروتھ صحیح نہیں ہو رہی۔ یہاں پر آپ کو یہ بات بھی پتہ ہونی چاہیے کہ نیوٹرین ڈینس اور کیلورک ڈینس فوڈ ہوتے کیا ہیں۔ نیوٹرین ڈینس فوڈ وہ ہوتے ہیں جن میں زیادہ تر نیوٹرینٹس ہوتے ہیں، فار ایگزامپل فروٹس، ویجیٹیبلز، یا آپ اگر کچھ بھی ہیلدی دے رہے ہیں تو وہ نیوٹرین ڈینس ہوگا۔ اور کیلورک ڈینس وہ فوڈ ہوتے ہیں جس میں کیلریز زیادہ ہوتی ہیں۔ کیلورک ڈینس فوڈ نیوٹرین ڈینس بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کئی دفعہ آپ کے بچے کو ایمپٹی کیلریز بھی مل رہی ہوتی ہیں، جیسے کہ فاسٹ فوڈ سے۔ اس میں نیوٹرینٹس نہیں ہوتے لیکن صرف کیلریز ہوتی ہیں، تو آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ اپنے بچے کو نیوٹرین ڈینس فوڈ دیں رادر دین کیلری ڈینس فوڈ۔ تیسری چیز جو ہم یہاں ڈسکس کریں گے وہ ہے لیکٹوز انٹالرنس۔ لیکٹوز ایک ڈائسیکرائڈ کاربوہائیڈریٹ ہے جس میں ڈی گلیکٹوز کمبائن کرتا ہے ڈی گلوکوز کے ساتھ، اور یہ ملک میں بھی ایبنڈنس اماؤنٹ میں پایا جاتا ہے۔ اس کو ایبزارب کرنے کے لیے ہماری باڈی میں ایک انزائم ہوتا ہے لیکٹیز۔ اگر آپ کے بچے کو لیکٹوز انٹالرنس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو اس کی باڈی میں لیکٹیز انزائم کام نہیں کر رہا یا کم کام کر رہا ہے۔ لیکٹوز انٹالرنس کے کچھ سمٹمز یہ ہوں گے کہ اگر آپ اپنے بچے کو دودھ دے رہے ہیں تو اس کو وامٹنگ ہو سکتی ہے، ڈائریا ہوگا، اس کے پیٹ میں بہت شدید قسم کی درد ہو سکتی ہے۔ اور پھر کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں جن کو کروانے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بچے کو لیکٹوز انٹالرنس ہے یا نہیں۔ اگر آپ کے بچے کو لیکٹوز انٹالرنس ہے تو آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ اس کو لیکٹوز فری پروڈکٹس دیں۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ لیکٹوز دودھ میں بھی ہوتی ہے، تو اس میں پھر آپ اپنے بچے کو لیکٹوز فری ملک اور لیکٹوز فری ڈیری دیں۔
دودھ میں کیونکہ کیلشیم اور وائٹامن ڈی بہت زیادہ ہوتا ہے تو آپ یہ بھی کریں کہ اپنے بچے کی ڈائٹ میں ان چیزوں کو انکلوڈ کریں جس میں کیلشیم اور وائٹامن ڈی زیادہ اماؤنٹ میں پایا جاتا ہے. فار ایگزامپل اورنجز، وائٹ بینس، سوئے بینس، گرین لیفی ویجیٹیبلس، میٹ، اس طرح کی چیزیں. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے سیلیک ڈیزیز. سیلیک ڈیزیز ایک آٹو امیون ڈس آرڈر ہے جس میں آپ کے انٹسٹائنل میوکوسا میں انفلیمیشن اور انجری ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ گلوٹن کو ڈائجسٹ نہیں کر پاتا. ہمارے کافی سیریلز جیسے کہ ویٹ، رائے، بارلی، ان ساروں میں گلوٹن ہوتا ہے اور پھر ایسے بچوں کو یا ایسے پیشنٹس کو ہم یہ والے سیریلز نہیں دے سکتے. اس کے سمٹمز بھی لیکٹوز انٹالرنس کے سمٹمز کے جیسے ہوتے ہیں لیکن مختلف ٹیسٹ کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس بچے کو سیلیک ڈیزیز ہے یا نہیں. تو اگر آپ کے بچے کو سیلیک ڈیزیز ہے تو آپ اس کو گلوٹن فری پروڈکٹس دیں. مارکیٹ میں بہت سے ایسے پروڈکٹس ہیں جو گلوٹن فری ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے اس کا نیوٹریشنل لیبل پڑھنا آنا چاہیے تاکہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ اس پروڈکٹ میں گلوٹن ہے یا نہیں. ایسے بچوں کو آپ چاول، دودھ، سبزیاں، پھل اور باقی سارے فوڈ گروپس دیں تاکہ ان کو کسی قسم کی نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز نہ ہوں. لاسٹ پہ بچوں میں مائکرو نیوٹرین ڈیفیشنسیز بھی بہت کامن ہے جس میں وائٹامن اے کی ڈیفیشنسی، وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی اور آئرن کی ڈیفیشنسی ہے. آپ لوگوں نے میک شور کرنا ہے کہ ہم سیریلز اور گرینز تو بچوں کو دے ہی رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو فروٹس اور ویجیٹیبلز بھی دیں. بے شک وہ کوکڈ فارم میں ہوں، بے شک وہ را فارم میں ہوں، لیکن ان کی کنزمپشن لازمی ہو تاکہ ان کو وائٹامنز اور منرلز ملیں اور ان کی ایڈیکویٹ گروتھ ہو اور نرشمنٹ صحیح طریقے سے ہو. اپنا اور اپنے بچوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.